بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، بہت بڑی رات شب 15 شعبان، ولادت باسعادت ہمارے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی رات ہے۔ اٹس اے ریئلی بگ نائٹ۔ یہ 15-20 منٹ کا میرا یہ میسیج 15 شعبان کو واٹ ٹو ڈو آن 14 شعبان، یہ میری ٹاپک ہے۔ واٹ ٹو ڈو آن 14 شعبان ایو، شب 15 کو ہم کو کیا کرنا چاہیے، یہ رات کیا ہے۔ دوستو، اگر ہماری آنکھوں کے سامنے سے یہ پردے ہٹ جائے نا تو ہم کو پتہ چلے کہ یہ رات کتنی رحمت کی رات ہے۔ یہ شعبان کا آخری حصہ ہے، یعنی پہلی شعبان کو میری شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت، 3 کو مولا حسین، 4 کو مولا عباس، 5 کو امام زین العابدین علیہ السلام، 6 کو شہزادی علی اکبر اور 7 کو شہزادہ قاسم ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب السلام۔ اس کے بعد اب یہ 15 آئی۔ اب 15 سے رمضان تک کوئی ایسی امپورٹنٹ نائٹس نہیں ہے، جیسے اب یہ پیک ہے یہ اس سال کا 1441 ہجرہ 2021 کا یہ میرا کلپ ہے کہ واٹ ٹو ڈو آن 14 شعبان۔ اس کو ایزی مت لو۔ 15 شعبان کی رات شب برات بھی جس کو بولتے، برات یعنی الگ کرنا، یہ رات کئی چیزوں سے الگ ہونا ہے۔ اپنے آپ کو گناہوں سے برات کرنا ہے، مرحومین کو وادی برود سے نکال کے وادی السلام میں لے کے جانا ہے، اپنے حالات کو صحیح کرنا ہے، پریشانیوں کو دور کروانا ہے۔ سارا آپ کا سال کا یہ اس امام کی ولادت کی رات ہے، اس امام کی ولادت کی رات ہے کہ جس کے ذریعے ہم اللہ کے پاس جائیں گے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول کی حدیث کے من ماتا ولم یعرف امام زمانے ماتا میتۃ الجاہلیہ، کہ جو مر جائے اور اپنے امام کی معرفت کو حاصل نہ کرے وہ جہالت کی موت مرے گا۔ اس امام کی ولادت کی رات ہے۔ اس رات کی کئی امپورٹنس ہے۔ میں صرف آپ کو پہلے میں کچھ اعمال بتاؤں گا، لیکن پلیز غور سے سنو اینڈ ٹرائی ٹو ڈو۔ اگر تم کرو گے تو تمہاری زندگی بدلے گی۔ 1 سال کے بعد یہ رات آنے والی ہے، 1 سال کے بعد۔ سب سے پہلے اس رات میں غسل ضرور کرنا۔ شب لگنے کے بعد، مغرب کے بعد آپ غسل کریں، نیت کرو کہ میں غسل کرتا ہوں یا کرتی ہوں نیم شعبان کے قربتاً اللہ۔ پھر نیت کرو کہ میں غسل کرتا ہوں، میرے امام کی سلامتی کی دعا کروں گا اللہ کے پاس قربتاً اللہ۔ میں غسل کرتا ہوں یا کرتی ہوں، ظہور امام کی دعا کروں گی یا کروں گا اللہ کی بارگاہ میں آج، اس لیے کہ 15 شعبان ایک روایت سے ظہور امام کی روایت، ظہور امام کی ڈیٹ ہے۔ 4 جو ڈیٹس ہیں جو معصومین سے ہمارے پاس آئے، علماء نے جس کو لکھا، جس میں عاشورے کا دن ہے، 15 شعبان ہے، 25 ذیقعدہ 25 ذیقعد ہے کہ جس دن زمین بچھائی گئی تھی، اور شب قدر ماہ رمضان 19 ہوگی، 21 ہوگی یا 23۔ یہ 4 ڈیٹس میں یہ پہلی ڈیٹ آ رہی ہے اس سال 1441 ہجرہ کا، عاشورے کے بعد یہ پہلی ڈیٹ، سیکنڈ ڈیٹ آ رہی جو ظہور امام کی تاریخ ہے۔ اس رات میں ہم کو آج کی رات امام کی ظہور کی بھی دعا کرنا ہے کہ کل میرا مولا ظہور کر جائے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ یہ مت بولو کہ یار اتنے زمانے سے کر رہے اور ظہور نہیں ہو رہا، یہ بدنصیبی ہے ہماری دعاؤں میں اثر نہیں، ہم دل سے نہیں پکار رہے۔ یہ کبھی نہیں بولنا، یہ بلکہ کوشش کرنا، دعا کرنا، گریہ کرنا، الا متا ہارو فی کا یا مولا بولنا، تڑپ تڑپ کے رونا کہ مولا کب، مولا اگر آپ نہیں آئیں گے تو کب؟ ہر پاسبلٹی ہے، چانسز ہے کہ کل صبح میرا مولا آ جائے۔ اس لیے کہ ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جو قادر مطلق ہے۔ وہ سارے سائنس آف ری اپیرنس آف امام کو ہٹا کر کل چاہے تو وہ کل اس وقت ظہور کرا سکتا۔ ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جو قادر مطلق ہے۔ ہمارا پروردگار مجبور نہیں۔ یہ یہودیت اور عیسائیت کا تصور ہے، یہ اسلام کا تصور نہیں ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے۔ تو بہرحال یہ نیت کرو، اور یہ نیت کرو کہ میں آج غسل کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا، اپنی حاجات کو پیش کروں گا،
اور مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا کرو. میں زیادہ لمبے غسل نہیں بتا رہا, 4 یا 5 ضرور کرو, اس سے تمہارے گناہ معاف ہوں گے. گناہوں کی معافی کے لیے بھی غسل کر سکتے ہیں آپ, کہ اللہ کی بارگاہ میں آج کی رات میں دعا کروں گا کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. یہ نیت کے ساتھ بھی کر دے, اس لیے کہ گناہ معاف ہوں گے تو رحمت آئے گی. جہاں گناہ معاف ہوں گے وہاں پہ اللہ کی بلیسنگ آ جائے گی. تو غسل سے آپ اعمال شروع کریں. اس کے بعد پہلا جب آپ مصلی پہ جائیں گے تو جو پہلی نماز پڑھیں گے, فرسٹ نماز, میں جتنے اعمال بتا رہا یہ کوئی واجب نہیں ہے, پلیز یہ کوئی واجب اعمال نہیں ہے. اگر کرے تو آپ کا فائدہ, نہیں کرے تو آپ کا نقصان, اور کچھ نہیں. اس لیے کہ 1 سال کے بعد یہ رات آنے والی ہے. پہلی جو نماز پڑھیں گے وہ 2 رکعت شکر کی نماز پڑھیں گے اللہ کی بارگاہ میں. کیوں کریں گے شکر کی نماز, کیوں پڑھیں گے؟ اس لیے شکر کی نماز پڑھیں گے کہ اللہ نے تم کو یہ رات دی, تم صحت کے ساتھ ہو کہ تم اللہ کی عبادت کر سکتے, اور اللہ نے تم کو اس قابل کیا کہ تم اللہ کی عبادت کرو, اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو. تو اس کی نعمتوں کا شکر, اس نے صحت دی, ہیلتھ دی, اور تم کو سکون دیا کہ جس کی وجہ سے تم کو یہ توفیق دی کہ تم مصلی پہ آ سکے. یہ دعا ضرور کرنا کہ 2 رکعت شکر کی نماز پڑھو, بیوی کی تسبیح پڑھو, ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرو کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو اس قابل کیا کہ آج کی رات میں تیری عبادت کر سکو. 2 رکعت شکر کی نماز. اس کے بعد 2 رکعت سلامتی ہے امام زمانہ کی, آج کی رات نماز ضرور پڑھنا. آپ روز پڑھتے ہیں لیکن آج نیت کرنا کہ میں 2 رکعت سلامتی ہے امام زمانہ, نیم شعبان مولا کی برتھ ڈے نائٹ ہے, اس میں پڑھنا. 2 رکعت سلامتی امام کی نماز پڑھو. جو اعمال ہیں کتابوں میں وہ اعمال میں نہیں بتا رہا, جو نیم شعبان کی نماز ہے وہ میں نہیں بتا رہا, میں وہ اعمال بتا رہا جو عام طور پہ کتابوں میں نہیں ہے, جو علماء کہتے ہیں وہ بتا رہا. تیسری نماز آپ پڑھیں گے آج کی رات, ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز, جو حاجت کی نماز ہے, جو مسجد جمکران میں, مسجد سہلا میں اور سرداب مقدس میں پڑھی جاتی ہے. یہ نماز 3 چیزوں کے لیے بہت فائدہ ہے. خدا نخواستہ کسی کو ہارٹ کا مسئلہ ہے, آرٹریز بلاک ہے, تو یہ نماز روز پڑھے, تمہارے آرٹریز کھل جائیں گے انشاءاللہ. دوسرا, رزق کا اگر کسی کو پرابلم ہے, بزنس میں, جاب میں کوئی مسئلہ ہے رزق کا, تو ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز ایکسٹرا آرڈینری نماز ہے رزق کے لیے. تیسری چیز, یہ نماز اگر کئی شادی نہیں ہو رہی, لڑکی ہے یا لڑکا, رشتہ نہیں آ رہا, تو رشتے کے لیے بہت اچھی, شادی کے لیے 40 دن پڑھو, یہ نماز تمہارے گھر پہ رشتہ آئے گا. اس کے بعد 1000 فائدے ہیں, لیکن اس نماز کا پڑھنا کیسے؟ نیت کرنا کہ میں نماز پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں. 2 رکعت حاجت کی امام زمانہ سے نیم شعبان, نیت کرنا نیم شعبان کی قربت ہے. وہ پتا ہے کہ جب آپ الحمد کے سورہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اور رحمان الرحیم مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 ٹائمز پڑھے, پھر اہدنا الصراط المستقیم بول کے سورہ کو کمپلیٹ کرو. پھر سورہ قل بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ قل هو اللہ احد 7 ٹائمز پڑھنا, 1 دفعہ نہیں, 7 دفعہ. پھر رکوع میں جاؤ, رکوع میں جا کے سبحان ربی العظیم و بحمدہ 7 مرتبہ. پھر سجدے میں جاؤ, دونوں سجدوں میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ 7 ٹائمز پڑھنا. ایگزیکٹلی دوسری رکعت بھی ایسی پڑھو خنوت کے ساتھ. نماز کمپلیٹ ہونے کے بعد بیوی کی تسبیح پڑھو, پھر اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن والی دعا کرو, مولا کی سلامتی, ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرو, نیم شعبان کا واسطہ. 3 نمازیں ہو گئی. 3 نمازوں کے بعد 2 رکعت زیارت امام حسین کی نماز. کیوں زیارت امام حسین کی نماز اس دن امپورٹنٹ ہے؟ اب آپ سنو کہ یہ روایت چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے, اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد, یہ روایت چھٹے امام سے ہے کہ امام نے اپنے چاہنے والوں سے کہا کہ کیا, تو پلیز غور سے سننا, کیا تم لوگ آج کی رات کی امپورٹنس دیکھو, آج کی رات کی امپورٹنس دیکھو, کتنی بڑی امپورٹنس ہے زیارت امام حسین. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ آج اپنے چاہنے والوں سے کہ کیا تم لوگ نبی آدم سے لے کے خاتم تک, یعنی میرے جد تک 1,24,000 نام گننے بیٹھے, ہم کو نام بھی نہیں معلوم, 1,24,000 نبیوں سے, رسولوں سے, اولی العزم پیغمبروں سے اور میرے جد سے ہاتھ ملانا چاہتے ہو, شیک ہینڈ کرنا چاہتے ہو, مسافہ کرنا چاہتے ہو؟ لوگ تو ایک دم چونک گئے, چونک کے کہنے لگے مولا یہ کیسے پاسبل ہے کہ نبی آدم 18-20,000 سال, 18,000 ایئرس پہلے نبی آدم آئے, اور پورے نبی کا تو معلوم بھی نہیں, جس میں 4 اولی العزم پیغمبر, جناب نوح, جناب ابراہیم, جناب موسیٰ, جناب عیسیٰ, 313 رسول, اور ہمارے رسول سے, سرکار سے, کہ کیا تم لوگ 1,24,000 نبیوں سے
جس میں 4 اولی العزم اور میرے جد ہیں. ہاتھ ملاؤ گے, مسافہ کرو گے, شیک ہینڈ کرنا چاہتے ہو؟ لوگوں نے کہا مولا کیا یہ پاسبل ہے؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ امام نے کہا ہاں پاسبل ہے. کہا کیسے؟ کہا نیمے شعبان میں یہ 1,24,000 نبی, 4 اولی العزم پیغمبر میرے جد, یہ لوگ سب زیارتیں میرے جد کی زیارت, مولا حسین کی زیارت کو. کیا عظمت ہے, کیا عظمت ہے, کیا عظمت ہے. اسی لیے آج نیمے شعبان کی مخصوصی ہے کربلا کہ اللہ ہم کو نصیب کرے انشاءاللہ. 3 مخصوصی ہے کربلا مولا کی, روز عرفہ, نیمے شعبان اور 40. ہر دن مخصوصی ہے جب جائے اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. تو کب مسافہ کرنا چاہتے ہو؟ تو کہا سارے کے سارے مولا حسین کی زیارت کے لیے نیمے شعبان میں آتے. شیخ عباس خمی نے مفاتیح میں بھی لکھا, نیمے شعبان کے اعمال میں دیکھو. تو کہا جو زیارت میرے جد کی زیارت کو جائے گا بمعرفت, تو اس سے سارے نبی ہاتھ ملائیں گے. اللہ اکبر. آپ امیجن کرو, سرکار سے اگر میرا مسافہ کر لوں تو میرا جسم پاک ہو جائے, میری زندگی پاک ہو جائے, میرے پریشانیاں دور جائے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے. اب سوچو کتنا ثواب ہے, کتنا ثواب ہے. اس کے بعد راوی نے کہا مولا لیکن ہر آدمی کو تو پاسبل نہیں, حالات بدل جائے, حالات تنگ جیسے آج کل کے حالات. مولا کیسا ہوئیں گے زیارت؟ کرم کرم پروردگار اور کرم مولا حسین. مولا نے کہا گھبراؤ مت, اگر نہیں جا سکتے زیارت کو میرے جد کی نیمے شعبان کو, تو اپنے اپنے گھروں سے پڑھو زیارت. اپنی جگہ پہ کھڑے رہ کے نیت کرو گے نیمے شعبان کی زیارت امام حسین میں پڑھتا ہوں قربتاً اللہ. تو کہا وہی اجر ملے گا جو زیارت امام حسین میں ذریعہ مبارک کے پاس جا کے پڑھو. اللہ ہم کو ذریعہ مبارک کے پاس پڑھنا نصیب کرے انشاءاللہ آج کی رات. تو اب اپنے اپنے گھروں سے پڑھے تو کتنا بڑا ثواب ہے. یو کین امیجن, یو کین, 1 سال میں بار بار اس پہ سٹریس کر رہا کہ پلیز لسن واٹ آئی ایم سیئنگ, لسن واٹ آئی ایم سیئنگ. یہ آپ کے بینیفٹ کی چیز ہے, آپ کے فائدے کی چیز ہے کہ 14 شعبان یہ جاگنے کی رات نہیں, یہ کریکرز کو اڑانے کی رات نہیں, ادھر سے ادھر گھومنے کی رات نہیں, تمہاری ڈیسٹینی کو بدلنے کی رات آئی ہے. یو کین چینج یور ڈیسٹینی, یو کین چینج یور ڈیسٹینی. اگر تم یہاں سے پرے کرو گے, معرفت کے ساتھ پرے کرو گے, زیارت امام حسین پڑھو گے, یہ اتنی بڑی رات ہے. آپ پڑھ کے دیکھو لاسٹ ایئر جس کو جب میں نے بتایا تھا, الحمدللہ الحمدللہ, یہ اللہ کا شکر ہے کہ کتنے یوتھ کی لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی تھی, کتنے پرابلمز تھے, بیمار تھے, رزق کے پرابلم تھے, انہوں نے کیا یہ اعمال اور ان کو حالات بدل گئے. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. یہ کرم پروردگار ان کے اوپر ہو گیا, رب العالمین کا کرم ہو گیا. یہ کرم کی رات ہے, یہ رحم کی رات ہے. پلیز واٹ آئی ایم سیئنگ لسن. اب اس کے بعد ایک اور نماز بتاؤں گا جو تمہاری 100% ڈیسٹینی کو بدلے گی انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. اس کے بعد زیارت امام حسین پڑھنا. جو دوسرے اعمال ہیں وہ ضرور کرو, کثرت سے صلوات پڑھو, کثرت سے صلوات پڑھنا. اس کے بعد صلوات پڑھ لیے کثرت سے, رات بھر صلوات. اور کل یہ تم سارے اعمال کر رہے, 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے اعمال کر رہے, اس کے بعد بیٹھ کے اگر تم گوسپ کرو تو سارے عمل خراب ہو جائیں گے. وہ بیک بیٹنگ تو کرنا ہی نہیں ہے اس دن کہ وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا. نو, اگر کوئی کر بھی رہا تو اس کو بولو بھائی پلیز لیو اس ٹوڈے, لیو اس ٹوڈے. ہاتھ جوڑ کے بولو آپ مجھے چھوڑ دو. نہ کوئی واٹس ایپ چیک کرو, نہ کوئی فیس بک چیک کر کے بولو ان کی نیوز لو. صرف ہم ہونا اور ہمارے پروردگار کی بارگاہ ہونا اور کچھ نہیں. اس کے بعد دیکھو how you will change your destiny. یہ اس کے بعد اب وہ نماز میں آپ کو دے رہا کہ جس نماز کے بارے میں موسٹ ریکمینڈڈ نماز, یہ نماز عام طور پہ مسجدوں میں نہیں پڑھائی جاتی, پڑھاتے ہوں گے کسی مسجد میں لیکن عام طور پہ بولا نہیں پڑھائی جاتی. الحمدللہ الحمدللہ دنیا میں جہاں بھی میں عمل کراتا ہوں, آج کئی سال سے میں یہ عمل کروا رہا ہوں الحمدللہ, لاس اینجلس سے لے کے آپ دنیا کے ہر حصے میں الحمدللہ. شکر ہے پروردگار. کون سی نماز؟ یہ وہ نماز ہے دوستو
کہ جس کے بارے میں سرکار کا ارشاد ہے اللہ کے رسول کہ اگر ستاروں کے مانند سٹارز جو کاؤنٹلیس ہے اتنے بھی، یا ڈراپس آف واٹر جو کاؤنٹلیس ہے اتنے بھی حاجات ہوں گے تو پورے ہوں گے. آپ بولیں گے ایسی کیسی دعا نماز ہے؟ یہ پھر موسٹ ریکمینڈڈ نماز ان فقہ جعفری. اتنی بڑی بات بول رہا ہوں، اس سے زیادہ کیا بولوں. موسٹ ریکمینڈڈ نماز ان فقہ جعفری، اس سے زیادہ ریکمینڈڈ نماز نہیں ہے. اور یہ نماز انہوں نے یہ تحفہ دیا جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا مصداق ہے، کائنات کا مالک ہے، اول عقل، اول عدد ہے، اول نور ہے، جس کا ارشاد ہے کہ انا و علی من نور واحد، میں علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں. وہ رسول کہ جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جو سردار انبیاء ہے، شافی روز محشر ہے، وہ اللہ کا رسول کب کہہ رہا تھا یہ؟ اب اس کا واقعہ سن لیں. جناب اس نماز کا نام ہے نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام. جناب ابو طالب کے 4 بیٹے تھے. سب سے بڑے بیٹے کا نام طالب ہے، جس سے آپ ابو طالب کہلائے. دوسرے بیٹے کا نام جناب عقیل ابن ابو طالب ہے، جو جناب مسلم ابن عقیل کے والد ہیں. تیسرے جناب جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام ہے، جن کی یہ نماز ہے، جو شہزادی زینب اور شہزادی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے فادر ان لا. آپ کے بڑے بیٹے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام شہزادی زینب کے شوہر تھے، اور جناب محمد ابن جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام شہزادی ام کلثوم کے شوہر تھے. یہ مولا کے بڑے بھائی بھی ہیں، ایلڈر بردر بھی ہیں، اور سمدی بھی ہیں. فرسٹ کزن کے اپنے سگے چچا زاد بھائی سے شہزادیوں کی شادی کی تھی. اور چوتھے فرزند جو ہے وہ میرا مولا ہے. 4 بیٹے تھے، 3 بیٹیاں تھیں جناب فاطمہ بنت اسد کے ساتھ جناب ابو طالب کو. یہ تیسرے بیٹے جناب جعفر طیار، جب اسلام نیا نیا آیا تھا مکے میں، 5 سال کا اسلام ہوا تھا. کافر اور مشرکین کا ظلم بڑا، جس میں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ولید، خالد، ابو سفیان، یہ ظالمین کا ظلم جب بڑا، تو اللہ کے رسول نے 70 مسلمان 70 مسلمز کو جناب جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ مکے سے ہجرت کروا کے افریقہ بھیج دیا تھا. آج جو افریقہ میں پورا اسلام ہے وہ جناب جعفر طیار کی وجہ سے، ابن ابو طالب علیہ السلام کی وجہ سے. اور وہاں پہ جناب جعفر طیار 14 ایئرس یا 15 ایئرس رہے. 14 ایئرس یا 15 ایئرس تک، 14-15 سال تک جناب جعفر طیار افریقہ میں رہے. یہاں سے پیغامات جاتے تھے، وہاں پہ وہ تبلیغ کرتے تھے. نماز کا حکم آیا، نماز بتائی. روزے کا حکم آیا، روزہ بتایا، بھرا. جب جناب جعفر طیار گئے تھے، اسلام مکے میں تھا، اور جب وہ واپس آئے تو اسلام مدینے میں تھا. میں اس کو شارٹ کروں. مدینے میں آئے، اس وقت واپس آئے کہ جب کہ اسلام کی 4 جنگ کمپلیٹ ہو گئی تھی. یعنی فرسٹ اسلامک بیٹل بدر، سیکنڈ احد، تھرڈ خندق. 4 جو بیٹل تھی اسلامک، جو خیبر کے نام سے مشہور ہے، جو مدینہ منورہ سے 170 میل کے فاصلے کے اوپر یہ خیبر آج بھی ہے، وہ فورٹ آج بھی ہے. تو اسلامی کا جب جناب جعفر طیار مدینہ منورہ واپس آئے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. تو جب واپس آئے، ایک صلوات پڑھے مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جب واپس آئے تو پتا چلا کہ اللہ کا رسول لشکر کو لے کے خیبر گیا ہوا ہے. تھوڑی دیر ریسٹ کر کے، تھوڑے دن ریسٹ کر کے جناب جعفر طیار آل دا وے ہی ٹریول فرام مدینہ منورہ ٹو خیبر. اب سنا، لک ایٹ می. جب خیبر پہنچے تو وہ وقت تھا کہ 40 دن کی شکست کے بعد، ان 40 دن کی شکست کے بعد وہ 40th ڈے تھا کہ جب میرا مولا خیبر کو فتح کر کے قلعہ خیبر کو فتح کیا، مرحب کو 2 حصوں میں بدلا، اور مرحب کا سر، میری طرف دیکھو، مرحب کا سر ایک ہاتھ میں تھا امام کے، دوسرے ہاتھ میں ذوالفقار تھی. میرا مولا خیبر سے ٹورڈز رسول سرکار اللہ کے رسول کے خیمے کی طرف آ رہے تھے. ادھر سے جناب جعفر طیار خیبر پہنچے تو دونوں بھائیوں کی ملاقات ہوئی آفٹر آلموسٹ 13-14 ایئرس. جعفر طیار بڑے بھائی ہے، مولا میرا چھوٹا ہے، دونوں ایک دوسرے کو حق کیا. اس کے بعد جناب میرا مولا اور جناب جعفر طیار دونوں اللہ کے رسول کے خیمے کی طرف چلے. اللہ کا رسول انتظار کر رہا میرے مولا کا، لیکن جانتے ہیں کہ جعفر بھی ساتھ آنے والے. اب میری طرف دیکھو، لک ایٹ می. جیسے ہی دونوں بھائی خیمے میں انٹر ہوئے، کیمپ میں اللہ کے رسول کے،
سرکار کھڑے ہو گئے. 40 دن کے بعد جنگ فتح، اتنی عظیم جنگ فتح ہوئی تھی. مولا کو زور سے حق کیا، بھائی کو پیار کیا، اس کے بعد جناب جعفر طیار کو حق کیا. اور اللہ کا رسول بھی 13-14 سال کے بعد جناب جعفر طیار سے ملاقات کر رہا تھا. حق کیا، حق کر کے اپنے دونوں ہاتھ جناب جعفر کے شولڈر پہ رکھے، رکھ کے کہا پلیز جملے غور سے سننا، کہ جعفر میں کس کی خوشی بناؤں، تمہاری واپسی کی یا خیبر کی فتح کی؟ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ جنگ خیبر کی فتح کو، کامیابی کو، وکٹری کو لے کے جا کے جناب جعفر طیار کی واپسی سے اللہ کے رسول نے ملا. کہا کس کی خوشی بناؤ، خیبر کی فتح کی بناؤ یا تمہاری واپسی کی؟ اس کے بعد اللہ کے رسول نے جناب جعفر طیار کے شولڈر پہ ہاتھ رکھ کے کہا جعفر میں تم کو وہ تحفہ دے رہا جو نبی آدم، پلیز جعفر وہ تحفہ، وہ گفٹ تم کو دے رہا جو نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک اللہ نے کسی نبی کی امت کو یہ گفٹ نہیں دیا. اللہ نے نبی آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک کسی نبی کی امت کو یہ گفٹ، یہ تحفہ نہیں دیا جو میری امت کو تمہاری طرف سے دے رہا. جو شخص یہ 4 رکعت نماز پڑھے گا، اگر اس کی حاجات ستاروں کے مانند ہوگی، ڈراپس آف واٹر کے مانند ہوگی، تو اللہ آج کی رات اس کی دعاؤں کو پورا کرے گا. یہ اتنا بڑا گولڈن گفٹ، گولڈن گفٹ ہے، گولڈن گفٹ. آج کی رات یہ نماز پڑھنا. نماز کیسے پڑھنا تو اللہ میں اس کا طریقہ دیکھ لو، میں اس پہ نہیں بتا رہا. میں تو انشاءاللہ یہ اعمال لاس اینجلس میں بھی لائیو کر رہا، لاس اینجلس امام بارگاہ زینبیہ کے لیے، الاسر کے لیے اور پالیتانہ گجرات کے لیے میرے لائیو آئیں گے پروگرامز یہ. لیکن آپ توحید اللہ میں دیکھ کے آرام سے نماز پڑھو. یہ نماز پڑھنا، ڈونٹ مس دس پریئر، اوکے. آج کی رات کی یہ مخصوص اعمال میں سے یہ اعمال ہے کہ میں چاہتا کہ جو بھی میرا یہ کلپ سن رہا کہ وہ اعمال کرے، اس کی جتنی تمہاری حاجات ہیں زمانے کے امام کے صدقے سے، مولا 14 معصومین کے صدقے سے تمہاری حاجات پوری ہو انشاءاللہ. تم مصلی سے اٹھو گے نہیں، اگین اینڈ اگین آئی ایم ٹیلنگ یو دی سیم تھنگ. تم مصلی سے اٹھو گے نہیں، تمہاری حاجات پوری ہوں اف یو ڈو اٹ پراپرلی، ہر چیز کو چھوڑ کے. اس کے بعد آج کی رات گفٹ دینا ہے معصومین کو. یہ سب چیزیں ہوں گے. 2 رکعت اب مرحومین کے لیے نماز پڑھو. یہ نماز پڑھ کے مرحومین کے لیے دعا کر سکتے کہ تمہاری ماں، تمہارا باپ، تمہارا بھائی، تمہاری بہن، انٹائر تمہاری فیملی، انٹائر شیعہ کمیونٹی، ان سب کے لیے 2 نمازیں پڑھو مغفرت. ایک نماز مغفرت والدین، نماز مغفرت والدین قربتاً اللہ. پہلی رکعت میں 1 علم اور 1 مرتبہ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. دوسری رکعت میں 1 علم اور دوسری سورہ انا اعطیناک الکوثر. بالکل فجر کی نماز کی طرح نماز پڑھو، بیوی کی تسبیح پڑھو، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن. یہ نماز تمہاری ماں، تمہارا باپ، تمہارا بھائی، تمہاری بہن، پورا انٹائر تمہارا خاندان، سب کے لیے بہترین نماز. اس کے بعد 2 رکعت نیت کرو، 2 رکعت اور نماز پڑھو کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں ہدیہ میت، گفٹ کر رہی میت کو. اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ الحم اور 1 مرتبہ سورہ انا انزلنا پہلی رکعت. دوسری رکعت میں 1 مرتبہ الحم اور دوسرا سورہ انا اعطیناک الکوثر. ویری سمپل. قنوت پڑھو، نماز کمپلیٹ کرو. نماز کمپلیٹ کر کے بیوی کی تسبیح پڑھو، ہاتھوں کو اٹھا دو. حیات القلوب میں علامہ مجلسی لکھتے کہ یہ وہ نماز ہے کہ اگر تم نے یہ ادا کی تو تمہارے مرحومین کی گریف کے اوپر لحد پہ 70,000 رحمت کے فرشتے جائیں گے. یو کین امیجن کہ میری ماں کی لحد پہ، میرے باپ کی لحد پہ اگر 70,000 رحمت کے فرشتے گئے تو تمہارے ماں باپ کے درجات کتنے بلند ہویں گے اور تمہارے ماں باپ تمہارے حق میں کتنی دعا دیں گے. اور اس رات اپنے مرحومین کو نہیں بولنا. بہترین اعمال میں سورہ یاسین بھی ضرور پڑھو اور پڑھ کے یہ بولو کہ پروردگار آج نیمہ شعبان ہے، آج تیرے آخری حجت کی ولادت کی رات ہے. پروردگار اس سورہ کا ثواب سارے مرحومین کو دے. اور ایک جملہ غور سے سنو، سارے مرحومین کو دے. اور اگر کسی مولا کے چاہنے والے پر فشار خبر ہو رہا، پلیز غور سے سنو، یہ بولنا کہ اللہ اگر
किसी मौला के चाहने वाले पे ये अजाब हो रहा, तो आज सूरह यासीन का वास्ता और आज की इस रात का वास्ता नीमे शाबान की, उसके फिशार को खत्म करके, ईद की रात है, मौला की बर्थडे नाइट है, परवरदिगार उनकी बरकतों से मोमिनीन के फिशार को, अजाब को खत्म करो, आज की रात को रहम करके माफ कर दे। सूरह यासीन से फिशार कब्र खत्म होता, सूरह मुल्क जरूर पढ़ो, सूरह मुल्क से भी अजाब इलाही कम होता। नीमे शाबान में नियत करके पढ़ो कि मैं सारे मरहुमीन की तरफ से पढ़ रहा, ये स्प्रे का काम करता कि परवरदिगार उनकी लहत पे आज तो रहमत को नाजिल कर दे। उसके बाद सूरह रहमान जरूर पढ़ो, उसके बाद आखिरी चीज दे रहा कि हदीस किस्सा जरूर पढ़ो। जब आप लोग अपने मरहुमीन के खबर पे जाएंगे, अपने मरहुमीन की लहत पे जाएंगे, तो हर मरहूम की लहत पे हर आदमी नीमे शाबान में, ये एक हिसाब से मुर्दों की ईद भी कही जाती है, तो कब्रिस्तानों को तो जाते हैं आप, सेमेट्रीज ग्रेवयार्ड्स को जाएंगे तो अपने मरहूम की माँ की बाप की लहत पे कोशिश करोगे हदीस किस्सा जरूर पढ़ो। आप पूछेंगे कि नीमे शाबान और हदीस किस्सा से क्या मतलब है, इसीलिए मैं बोल रहा, आप सुनो प्लीज गौर से सुनो। आप चाहते हैं कि आज नीमे शाबान है, आज मुर्दों की ईद है, मुर्दों को क्या चाहिए, आपका पैसा चाहिए नहीं, आपकी मिठाई चाहिए नहीं, आपका खाना चाहिए नहीं, क्या चाहिए हमारी मरहूम माँ को, क्या चाहिए मेरे मरहूम बाप को, नीचे ना खाना चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना डायमंड्स, ना गोल्ड, ना प्लैटिनम, कुछ नहीं चाहिए। व्हाट दे वांट? रहमत खुदा, अल्लाह की मर्सी, रहमत खुदा, रहमत ब्लेसिंग ऑफ परवरदिगार, यही चाहिए ना। उनका अंधेरा खत्म हो, नूर आए, गर्मी खत्म हो, मिसाल एयर कंडीशन लगे, उनको बड़े बड़े घर मिले, रहमत खुदा चाहिए। तो उस रात मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी मेरा ये क्लिप सुन रहा पूरी दुनिया में जहां भी, जब तुम बैठो नीमे शाबान में अपने बाप की मां की लहत पे, मेरी रिक्वेस्ट है कि बैठ के ये सूरह पूरे पढ़ो, तो किसी को मना नहीं कर रहा, यासीन पढ़ो, मुल्क पढ़ो, रहमान पढ़ो, जो पढ़ते पढ़ो, हदीस किस्सा जरूर पढ़ो। वाई आई एम सेइंग हदीस किस्सा जरूर पढ़ो। 6 मिनट का यह होमवर्क है, 7 मिनट का होमवर्क। क्यों? आप आज देखो मेरा क्लिप सुनने के बाद हदीस किस्सा का एंड देखो, एंड में कौन बोल रहा? अल्लाह का रसूल, जो वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन। अल्लाह के रसूल बोल रहे किसको? मेरे मुश्किल कुशा को, मेरे मौला को। क्या बोल रहे? एंड क्या है कि या अली, अल्लाह का रसूल बोल रहे या अली, जिस जगह पे यह हदीस पढ़ी जाएगी उस जगह को अल्लाह की रहमतें घेर लेंगी। वादा अल्लाह के रसूल का है, इमाम अली से कोई और वादा नहीं कर रहा, अल्लाह का रसूल वादा कर रहा कि या अली जहां यह हदीस पढ़ी जाएगी वहां रहमतों का घेर ली जाएगी। आप ये बोलो कि आपके एक हदीस के साथ पूरे कब्रिस्तान के ऊपर रहमत खुदा आ जाए, तो उस दिन पूरे कब्रिस्तान के मुर्दे तुम्हारे हक में दुआ देंगे कि परवरदिगार इसकी वजह से रहमत आई, अब तू इसकी जिंदगी में रहमत कर दे। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इतने मेरे 20-22 मिनट का मेरा क्लिप हो गया, बस खत्म कर रहा हूं। बोलना तो बहुत है। मेरा लाइव जश्न जो आ रहे आप वो सुन लेना। एक जश्न आएगा मौला का, शब विलादत का, विलादत के दिन भी बॉम्बे से पढ़ूंगा मैं। तो आखिरी चीज क्या है कि उस रात अस्तगफार सलवात पढ़ के, कसरत से सलवात पढ़ के इमाम ज़माना की बारगाह में हदिया करो, उनकी सलामती की दुआ करना, सबकी सेहत की दुआ करना। उसके बाद शुक्र की नमाज कह के, फजर की नमाज इज सो इम्पॉर्टेंट कि नमाज फजर से पहले मेरा मौला दुनिया में आया था। तो नमाज शब उस दिन जरूर पढ़ो, शब नमाज जरूर पढ़ो, शब नमाज पढ़ के फजर की नमाज के बाद प्लीज सोना नहीं। फजर की नमाज यही वक्त था, नमाज फजर पढ़ के 2 रकात शुक्र की फिर नमाज पढ़ना अल्लाह की। आपको मैं बता रहा कि आपकी सारी दुआएं कबूल है। शुक्र की नमाज के मैं नमाज पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ 2 रकात शुक्र की 15 शाबान की सुबह खुरबत लेला पढ़ के शुक्र अदा करना कि अल्लाह ये रहमत की सुबह तूने मुझे दे दी, सेहत के साथ दे दी 1 साल तक, और सारे बीमारों की सेहत की दुआ करो, सारे हाजतमंद की, सारे परेशानी की दुआ करो, और ये बोलना कि अल्लाह आज तेरी आखिरी हुज्जत रहमत आज तेरी दुनिया में आई, आखिरी हुज्जत का वास्ता। अब ये मुबारकबाद आप 100 मरतबा सलवात पढ़ो, मिनिमम 18 टाइम सलवात पढ़ के मादरे इमाम ज़माना बीबी नरजिस खातून को जरूर मुबारकबाद देना, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को, बाबा को
100 मरतबा पढ़ो, बहुत अच्छी बात है, 110 मरतबा पढ़ो। मैं मिनिमम साइज बोल रहा हूं 18 टाइम्स। पढ़ के हाथों को उठा के बोलना, बीबी नरजिस खातून, मेरे मौला इमाम हसन अस्करी, आपको मुबारक हो कि आपका बेटा दुनिया में है। फिर मां से मांगो, बीबी नरजिस खातून को बोलो कि आज आपके बेटे की सालगिरह है, आज आपके बेटे की बर्थडे है, प्लीज मेरी बीबी, मेरी मां, आप बच्चे के नाम पे, अपने बच्चे के नाम पे हम सबको सेहत के साथ रखो, तख्त और आपके बच्चे को अल्लाह सलामत रखो, आपकी सलामती, गुनाहों को माफ करवा लो अल्लाह, गुनाह कबीरा और माँ बार बार बोलना अल्लाह गुनाह कबीरा सगीरा को माफ करता जा, माफ करता जा, अपने लिए, अपने मरहूमीन के लिए आप बेइंतहा। उसके बाद सलवात पढ़ के, इसलिए कि दोस्तों सलवात से बेहतर बर्थडे गिफ्ट कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है बर्थडे गिफ्ट हम अपने इमाम ज़माना को देने के लिए। मौला इमाम ज़माना को भी बर्थडे गिफ्ट देना, सलवात पढ़ के दे के बोलो मौला ये आपका तोहफा है, मौला आपकी ये बर्थडे गिफ्ट कबूल करो और रहमतें हमारे ऊपर, हमारे मरहूमीन पे बख्श दो। भी मजलूम बीबी ज़हरा को जरूर देना, उस रात में तुम फजर के वक्त ये इस तरह मेरे इमाम को पुकारो, या फरजंदे मजलूम बीबी ज़हरा अदरिकनी, 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 या फरजंदे मजलूम बीबी ज़हरा अदरिकनी। 18 मरतबा इमाम को इस तरह पुकारो उनकी मजलूम दादी के बाद रिश्ते से, और हाथों को उठा के दुआ मांगो। फिर देखो कि बीबी तो मौला तुम्हारी दुआओं को कैसे कबूल करता, और बार बार ये दुआ करना अल्लाह मेरे इमाम के ज़ुहूर में ताजील कर, अल्लाह मेरे इमाम के ज़ुहूर में ताजील कर, और हमको मौला के नासिरों में शुमार फरमा, और ऐसी नुसरत करें जैसे मौला चाहते, अपनी मर्जी की नुसरत नहीं, मौला आप जैसी नुसरत चाहते हैं वैसी करें। और ये दुआ मेरा खास जुमले सुनो कि मौला अल्लाह से दुआ करो इमाम का वास्ता देकर कि अल्लाह तू मेरे इस इमाम की मारिफत में हल्लमा इजाफा फरमा, हमको मारिफत इमाम ज़माना हल्लमा आए और हम अपने इमाम ज़माना की खिदमत करें। ये सबसे बड़ी ईद है दोस्तों। अब इसके बाद 15 रमजान को आने वाला है दिन, ये एक महीना इसी इमाम की बरकतों से चलोगे। जिया फरजंद मजलूम बीबी ज़हरा अदरिकनी, एक तस्बीह पढ़ के हाथों को उठा के दुआ करो। बस मेरा ख्वाहिश आपसे कि ये अमाल जो भी मैंने की बताए हैं कोशिश करो करने की, और ट्राई टू गेट क्लोज टू योर इमाम। उसके बाद देखोगे रहमत खुदा तुम्हारे ऊपर कैसे आती। मौला सलामत रखे, मौला आप सबको मुबारक करे ये 15 शाबान 1441 हिजरा 2021 इंशाअल्लाह आइंदा 1442 में जब हम करें तो अपने इमाम के साथ करें, मौला का ज़रूर हो जाए और हर बीमारी से शियों की हिफाजत फरमाए। दुआ करना, और मेरे मरहूमीन के लिए, मेरे वालिदैन के लिए जरूर दुआ करना, सबकी सेहत के लिए दुआ करना। 3 मरतबा सलवात पढ़े अमाल की कबूलियत के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।